السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریفات و تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا پوری کائنات کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث اعظم، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، بگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، کائنات کے باسیوں کی موت و حیات کا مالک، لوگوں کے نفع اور نقصان کا مالک، بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، اور اگر میرا اللہ کسی سے کچھ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے پیارے پیغمبر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر اعلیٰ اور بالا پر۔ معزز اور مکرم سامعین، عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے بابرکت مہینے کے آخری چند ایام جو ہیں وہ باقی ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہدف اور ٹارگٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے۔ یقیناً ہر مومن مسلمان کا ہدف اور اس کا ٹارگٹ جنت ہے، اور اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، حشر کا میدان سج گیا ہے اور قیامت کے مناظر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت النبی فمعہ رجلان، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس نبی کے ساتھ دو آدمی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں نے ایک اور نبی کو دیکھا، وَمَعَهُ رَجُلٌ، اس نبی کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک اور نبی کو دیکھا، وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ پھر میں نے چوتھے نمبر پر ایک جمع غفیر دیکھا، لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بے اختیار بول پڑا کہ میری امت کدھر ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یعنی امت پوری، اس کے تو کیا کہنے، وہ کتنی بڑی ہے، لیکن اس امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی، یا اللہ ان میں اضافہ کر دے۔ تو مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان 70,000 میں سے ایک ایک بندہ 70,000 کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اگر ہم ان کو ضرب دیں تو یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ بنتے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اس صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی اور ہمارے آنے والے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں یا دنیا سے گزر چکے ہیں سب کو بغیر حساب کے ان میں شامل کر کے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے۔ اب یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کیا اور اتنی بات کہہ کے چلے گئے۔ دوسری نماز کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دیکھا کہ صحابہ کرام اسی ترتیب سے بیٹھے ہیں۔ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب دیکھا اور فجر کی نماز پڑھائی اور خواب بیان کیا اور چلے گئے اور پھر ظہر کے وقت آئے، تو تعجب یہ ہے کہ صحابہ کرام فجر سے لے کر ظہر تک اسی حالت میں مسجد میں بیٹھے رہے۔ اور اگر کسی اور نماز کا دورانیہ بھی لگائیں تو 2-2.5 گھنٹے تو بنتا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہاری حالت ایسی ہے، سبب کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں خواب بیان کیا، ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اچھا کیا بات کر رہے تھے؟ ہم یہ بات کر رہے تھے وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے آگے
پھر ہم نے کہا کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو پیدا بھی مسلمان ہوئے اور جب فوت ہوئے تب بھی مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے لوگوں کی 4 نشانیاں بتائی۔ کتنی؟ 4 نشانیاں۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن میں یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی؟ قیامت والے دن حساب ہی نہیں ہوگا، اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ بغیر حساب کے جنت دے دینا۔ اگر عمر کا بھی حساب ہو گیا نا، جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدشہ ہے کہ جنت میں جانا مشکل نہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی نشانی بتائی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بری فال نہیں لیتے، فال نہیں نکالتے۔ مثال کے طور پہ دکان کھولی ہے، صبح صبح کوئی کسٹمر آ گیا اور اس نے ادھار مانگ لیا، اچھا تمہیں ادھار دے دیا، سارا دن ادھار ہی ہوگا، ابھی تو میں نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، آگے سے بلی گزر گئی، سارا دن جو ہے وہ غلط گزرے گا، نقصان ہو سکتا ہے، کسی نے کسی بات پر ٹوک دیا۔ یعنی ایسی سوچ اور فکر رکھنا کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بدشگونیوں سے بچنے والے ہیں، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ لوگ دور جاہلیت میں کہہ لیں یا اسلام سے پہلے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بیماری کی جگہ کو لوگ داغا کرتے تھے، خون نکالا کرتے تھے، اور یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا، حالانکہ متبادل علاج کے طریقے موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری نشانی ان کی یہ ہے، نہ تو وہ برا فال لیتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے جو ہے وہ بیماری والی جگہوں کو داغتے ہیں، یہ تکلیف والا عمل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دم نہیں کرواتے۔ اب اس کی وضاحت مختلف قسم کے مولوی ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ کے پاس کوئی آدمی آیا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، قرآن اور دعائیں اس کو آتی ہیں، اس نے آپ کو دم کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ رقیہ ہے، کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کیا کرتے تھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے زندگی کے آخری ایام میں تو ماں جی عائشہ نے آپ کو دم کیا اور بار بار دم کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں جی مجھے فالج کا مسئلہ ہے، مجھے لقوے کا مسئلہ ہے، میں ذہنی مریض ہوں، مجھے سائے کا مسئلہ ہے، فلاں جگہ پہ بابا جی ہیں، وہ دم کریں گے، وہ علاج کریں گے، وہ پھونک ماریں گے تو پھر مجھے شفا ملے گی۔ ایسے لوگ ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو خاص کر لینا کہ مجھے شفا ہی وہاں سے ملے گی۔ اور دم والا معاملہ تو ویسے بھی آج دنیا میں معروف ہے، پہلے مسلمانوں میں تھا، اب عیسائیوں نے بھی وہ نقل کر کے وہ سارا معاملہ، اور پتہ چلتا ہے کہ دم کرنے والے بابا جی کو بسم اللہ بھی نہیں آتی۔ بذات خود کسی کے پاس جانا اور طمع رکھنا اور اس کو ڈھونڈنا اور نظریہ بھی یہ رکھنا کہ اسی سے شفا ملے گی، ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کسی نے دم کر دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے ہر معاملے میں، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ اجتماعی ہے یا انفرادی ہے، وہ دنیاوی ہے یا اخروی ہے، اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے۔ ذہن بن چکا ہے ان کا، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا کام بگاڑنا چاہے، ساری دنیا نقصان کرنا چاہے، میرا اپنے رب پہ یہ توکل اتنا پختہ ہے کہ جب تک میرا اللہ نہ چاہے کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا۔ اب یہ 4 نشانیاں بیان کی تو صحابہ کرام جو بیٹھے تھے ان میں سے سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ان میں شامل ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گیا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے جنت کا تذکرہ سنا اور جنت میں بغیر حساب کے سہولت کے ساتھ جانے کا تذکرہ سنا، اسی وقت کھڑے ہو کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کر دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، اللہ نے ان کو ان میں شامل کر دیا۔ اور مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے
ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ جنت ہے، جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس کے حصول کے لیے اگر کبھی معاملہ بنتا ہے تو سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کہیں پہ سابقو کے الفاظ ہیں کہ جنت کی طرف دوڑو، اس کی طرف رغبت کرو، اس کی تمع دل میں رکھو، ہمہ وقت اس کے بارے میں سوچ اور فکر میں رہو۔ اور پھر جنت کی اہمیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ جنت کا جو اس کی جو چوڑائی ہے یہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ لمبائی کا ذکر نہیں کیا وہ کتنی لمبی ہے، صرف چوڑائی کا ذکر کیا کہ جو جنت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور زمین و آسمان کی چوڑائی آپ کے سامنے ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ساری کی ساری جمع ہو جائیں، جتنی بھی بندہ تگ و دو کر لے، کیا اس کی چوڑائی تک پہنچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ لمبائی کے کیا کہنے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہیں اور کفار سے مڑ بھیڑ کا معاملہ ہونے والا ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آواز لگائی، سب کو یکسر آواز لگا دی، قوموا الی الجنہ، جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ارضها السماوات والارض، اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر کہتے ہیں بخشن بخشن، یا رسول اللہ آپ نے کیا بات کہہ دی ہے، جنت اور اتنی خوبصورت جنت اور اتنی وسیع جنت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ نے یہ الفاظ کیوں کہے ہیں؟ یا رسول اللہ جنت کی تمع میں کہے ہیں اور اس میں جانے کے لیے کہے ہیں، اس کے لالچ میں یہ الفاظ میں نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر تیرا گھر جنت ہے، تیرے اور جنت کے درمیان موت رکاوٹ ہے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور رکاوٹ موت ہے، اب جہاد بھی ہونے والا ہے، انہوں نے کھجوریں پھینک دی۔ اگر میں اسی چکر میں لگا رہا تو اپنے گھر جانے میں لیٹ ہو جاؤں گا، اسی شوق میں کھجوریں پھینک دی کہ اب کھائیں گے تو جنت میں جا کے کھائیں گے۔ جنگ شروع ہوئی اور لڑتے لڑتے پہلی فرصت میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ جس کو آپ نے جنت کی ضمانت دی تھی وہ میدان مقتل میں نکلے، کفار سے لڑے اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا بندہ اپنے گھر جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ کھجوریں وہاں پہ پھینک دی۔ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی کریے یا نہ کریے، پیچھے بچے بھی نے، بیوی بھی ہے، معاملات بھی نے، کاروبار بھی ہے، اچھا اذان ہو گئی ہے، جا رہے ہیں، بس دو چار کسٹمر ڈیل کر رہے ہیں، چلے جاؤں گے۔ یہ سوچ رکھتے رکھتے رات بھی گزر جاتی ہے، دن بھی گزر جاتا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر بھی فرضی نمازیں چھوٹ جاتی، شاذ و نادر کو پڑھ لے تو پڑھ لے۔ ہماری تو تمہ یہ، وہ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور اپنا کھانا چھوڑ کے جنت کی تمہ میں کہ کہیں یہ نہ ہو میں کھجوروں کے چکر میں پڑا رہوں اور اپنے گھر جانے میں لیٹ ہو جاؤں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ کہے، بڑی قابل غور بات ہے۔ ہم تو بال کی کھال اتارتے ہیں، جب اپنی طرف سے کچھ جانے کا خرچہ ہوتا ہے نا، چاہے اس کے بدلے میں جنت بھی ملے تو پھر ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، ابھی ہم جائیے یا نہ جائیے جنت دینے، کیونکہ اس کے بدلے میں مال دینا پڑے گا، اس کے بدلے میں جان دینی پڑے گی، اس کے بدلے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آنا پڑے گا فجر کے وقت، اس کے بدلے میں دین کی دعوت کا کام کرنا پڑے گا، صدقات و خیرات کرنا پڑیں گے۔ سوچ میں پڑ جاتی ہے، حالانکہ جنت مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ اس چیز کی ضمانت چاہیے اور اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت ہے، لیکن یہ صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی بڑی سنہری ہے، کبھی موقع اللہ نے دیا تو بیان کریں گے۔ یہ بغیر وضاحت کے کھڑے ہو گئے،
اب قیمت بڑی بھی ہو سکتی تھی، اس کی قیمت جان بھی ہو سکتی تھی، اس کی قیمت سارا مال بھی ہو سکتا تھا، اس کی قیمت ساری اولاد بھی ہو سکتی تھی، بڑی قیمت بھی ہو سکتی تھی، چھوٹی قیمت بھی ہو سکتی تھی. یہ نہیں سوچا کہ قیمت کیا ہے. جب سوال آیا کہ جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اسی وقت کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت لینے کے لیے کھڑا ہوں، آپ مجھ سے کس چیز کی ضمانت مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر ایک وعدہ تو مجھ سے کر لے کہ تو کبھی لوگوں سے سوال نہیں کرے گا کسی بھی چیز کا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے اللہ سے جنت لے کے دوں گا. سوال کیا تھا؟ بات کیا تھی؟ کہ اپنی زندگی کے معاملات میں لوگوں سے مانگنا چھوڑ دے، لوگوں سے غنی ہو جا، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر. ہم تو کمزور ہیں اور ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں ان کے آگے. ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں گھوڑا چلایا تو ہاتھ سے لاٹھی گر گئی، ہاتھ سے لاٹھی گر گئی، اور اخلاقی لحاظ سے کہہ سکتے تھے بھائی اٹھا کے پکڑانا، میں اتروں گا پھر گھوڑے پہ بیٹھوں گا. ساتھی پاس موجود ہیں، گھوڑا روک دیا. صحابہ حیران ہو گئے، یہ تو سفر پہ نکلنے لگے تھے، انہوں نے گھوڑا روک دیا. گھوڑے سے اترے، اپنی لاٹھی اٹھائی، پھر بیٹھ گئے. انہوں نے تعجب سے کہا ابو ذر آپ ہمیں کہتے، ہم آپ کو آپ کی لاٹھی پکڑا دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کبھی لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا. ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہیں کہتا کہ یہ لاٹھی پکڑا دو، تم سے سوال کر دیتا، اور یہی میرا جو معاملہ ہے میرے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن گئی. کس قدر جنت کے حصول کے لیے صحابہ کرام طمع رکھتے تھے. اور ہمارے لیے تو ویسے ہی معاملہ بڑا آسان ہے، ہمارے لیے وہ مشکلات ہی نہیں ہیں. ان کو نماز پڑھنے کے لیے مشکلات تھیں، ہاں جی، ان کو دیگر معاملات کے لیے مشکلات تھیں. تنگ قسم کی زندگی گزارنے والے، مشقتیں اٹھا کے عبادات کرنے والے، اس کے باوجود بھی جنت کتنی طمع ہے. اور ہمارے لیے سہولت ہی سہولت ہے، سردی ہے گرم پانی ہے، گرمی ہے ٹھنڈا پانی، مساجد میں قالین ہے، مساجد میں اے سی ہے، مساجد میں پنکھے ہیں، ہر طرح کی سہولت موجود ہے. اور سحری کرنی ہے رنگا رنگ کی نعمتیں، افطاری کرنی ہے رنگا رنگ کی نعمتیں. اور وہ بھی ہیں جو اہل غزہ، اہل فلسطین اور دنیا کے مظلوم مسلمان جو تین دن تک جن کو پانی کے علاوہ کچھ میسر ہی نہیں ہوتا. اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم ہر بندہ میرے سمیت اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے ہم جنت سے کوسوں دور ہیں. سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے شاید آپ نے واقعہ سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. ایک صحابی آیا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک آدمی ہے، اس کا ایک پودا میرے باغ میں ہے، اس کا جھکاؤ یا اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ میری دیوار نہ مضبوط ہو رہی ہے نہ سیدھی ہو رہی ہے، آپ اس سے کہیں کہ وہ پودا مجھے فروخت کر دے تاکہ میں اپنے دیوار بازار جو ہے وہ باغ کی دیوار کو مضبوط کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مان کے ساتھ اس آدمی سے کہا کہ اگر تو یہ درخت اس کو دے دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک درخت جنت میں لے کے دوں گا. اب جنت کا درخت اور دنیا کے درخت ان کو اہمیت کا پتہ تھا. آج ہم چند مرلے جگہ ہوتی ہے یا ایک مرلہ یا اس سے بھی کم کچھ سرسائیاں جگہ ہوتی ہیں مارکیٹ میں ہوتی ہے، اس کے لیے ہماری تگ و دو ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، ہر وقت لگن ہوتی ہے کہ بس میں یہ خرید لوں، میں یہ لے لوں. اور اس تھوڑی سی جگہ کے پیچھے بھائی بھائی کو مارتا ہے، اولاد ماں باپ کو مارتی ہے، ماں باپ اولاد کو مارتے ہیں، اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جگہ کی اہمیت کو بیان کیا کہ ایک کوڑے کے برابر، یعنی کچھ فٹ جنت کی جگہ ساری دنیا کی جگہ، اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے یہ اکٹھا ہو جائے تو پھر بھی وہ جنت کے اندر چند فٹ جگہ جو ہے اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے. اور اس میں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چیزیں تیار کی ہیں، اگر بیویوں کی بات کریں تو ان بیویوں میں سے اس کا ایک دوپٹہ جو ہے ایسے آسمان سے زمین پر لہرا کے فوراً اٹھا لیا جائے پوری دنیا مہک جائے، پوری دنیا مہک جائے. اس قدر اہمیت ہے اس جنت کی جس کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی. اس نے کہا نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ درخت خرید کے دے دوں تو کیا آپ مجھے بھی جنت میں درخت لے دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو دہدہ ٹھیک ہے، اگر تو کر دے تو تیرے لیے بھی یہی فیصلہ ہے. اس بندے کو اپنا پورے کا پورا باغ، اس میں 600 درخت تھے. کتنے؟
600 درخت تھے اور اس میں اپنا گھر بھی تھا، اس کے ساتھ سودا کیا، جنت میں ایک درخت کے بدلے اور 600 درخت دیے اور بہترین اپنا باغ دیا، اور جب سودا ہو گیا تو پھر باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ اے ام دہدہ آجا اس باغ سے نکل آ، اب اس پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ سرتاج ہوا کیا ہے، میں نے یہ باغ جنت میں ایک درخت کے بدلے فروخت کر دیا ہے۔ آج کی بیوی ہوتی تیرا سر پھر گیا پاگل ہے، اپنے کو لیندے تو علاوہ ہے ہی کی سی، زیادہ لالچ ہے جنت جان دا۔ ہماری عورتیں ہوتی تو یہ مزاج ہوتا، کہنے لگی اللہ کی قسم ابو دہدا کیا اچھا سودا کیا ہے، اسی وقت اپنا سامان اور بچوں کو اٹھایا اور باغ سے باہر نکل آئی۔ اللہ ابو دہدا جیسے ایمان والا ہمیں بنا دے، ہماری عورتوں کو ام دہدا جیسا ایمان اور ایسا عقیدہ اور اللہ پہ توکل نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ وہ درخت اس ساتھی کا ہے، اب یہ اپنی دیوار سیدھی کر سکتا ہے، میں نے اپنا ایک 600 درختوں والا باغ دے کے وہ درخت اس کو خرید کے دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا، جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ذرا ہم جنت کی سیر کرتے ہیں، میرے ساتھ آئے ہم جنت کی سیر کرتے ہیں۔ اور میں جنت کی سیر کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں کھجور کے درختوں کی پنیری ہے اور وہ جلدی جلدی جنت کے اندر وسیع و عریض جنت کے اندر کھجوروں کے درخت لگا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کچھ کس خوش نصیب کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ جنت میں اس کے باغات وہ بھی فرشتے لگا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آپ جنت کے لیے سودا کر کے تو دیکھیں، جان نہ دیں، سارا مال نہ دیں، آپ مشقتیں نہ اٹھائیں، لیکن جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے وہ تو پوری کریں نا۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ 25 روزے تقریباً گزر گئے ہیں، ان 25 روزوں میں ہمارا کیا کردار تھا؟ کیا ان 25 دنوں میں بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ کیا ہماری نمازوں کی ترتیب صحیح ہوئی ہے؟ کیا ہمیں تلاوت کی طرف ہماری رغبت ہوئی ہے؟ کیا صدقات و خیرات کی طرف ہمارا مزاج بنا ہے؟ کیا ہمارے دل سے حسد، بغض، کینہ، عداوت، چغلی، الزام تراشیوں کے معاملات نکلے ہیں؟ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے حالت ایمان میں شہادت والی عظیم موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔